جیسے کہ آپ کو علم ہے، جون 2009 میں شیخوپورہ ضلع کے اندر ایک گاؤں میں آسیہ نامی ایک مسیحی خاتون نے، عیسائی خاتون نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا، جس کے خلاف FIR درج کی گئی اور ڈسٹرکٹ کورٹ شیخوپورہ نے ٹرائل کے بعد اس کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق اس کی پھانسی کی سزا کا اعلان کیا۔ اس کے بعد وہ اپیل کے طور پر لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی کیس کو سننے کے بعد پوری طرح سے چاند پٹک کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جائے اور توہین رسالت کی مرتکب یہ ہوئی ہے اور اس کو پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے بعد جب اپیل کے طور پر وہ سپریم کورٹ آئے تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 31 اکتوبر 1929 کو میاوالی جیل کے اندر وزیر اعظم صاحب کی آبائی ضلع میاوالی کے جیل میں غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی گئی تھی، اور 31 اکتوبر 2018 کو جو یوم شہادت ہے ناموس رسالت کے اس مجاہد اور شہید غازی علم الدین کا، اسی دن ہی ایک ایسی خاتون کہ جسے لوور کورٹ اور ہائی کورٹ نے، ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے مرتکب قرار دی تھی توہین رسالت کی، اس کو بری کر دیا گیا اور اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ہم اس پہ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ ممتاز قادری کو شک کا فائدہ نہیں دیا جاتا اور جو توہین رسالت کے مرتکب لوگ ہوتے ہیں ان کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ ممتاز قادری کے کیس کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس کا ٹرائل کیا گیا اور اسے منطقی انجام تک پہنچا کے اسے کیپٹل پنشمنٹ دے کے اس کے اوپر مختصر ترین وقت میں عمل درآمد بھی کروا دیا گیا۔ یہ جو تضاد ہے ناموس رسالت کی جو غازی ہیں ان کے کیسز میں اور جو توہین رسالت کے مرتکب ہیں ان کے کیسز میں، یہ پاکستانی عوام کے لیے، سوسائٹی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ حکومت کا رویہ بھی بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ایک طرف سختے کی حالت میں ہے پاکستانی قوم، شدید اضطراب ہے، پاکستان کے قالب میں پاکستان کی جو اسلامی روح ہے وہ اس وقت شدید اضطراب سے گزر رہا ہے، اور اس اضطراب میں حکومت نے کل رات 5 روپے پیٹرول اور 6 روپے ڈیزل فی لیٹر کا اضافہ کر کے ایک اور ڈرون حملہ قوم کے اوپر کر دیا۔ وزیر اعظم کی تقریر نے جلتی پر تیل کا کام دیا ہے۔ دم کی آمیز خطاب جو قوم سے انہوں نے کیا ہے وہ ریاست پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے شائع نشان نہیں ہے، اور جس طرح کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک لوگ نکلے ہیں، اس کو چھوٹا طبقے کا خطاب دے کر اس نے پکارا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم حکومت کی میڈیا کو پریشرائز کر کے ان مظاہروں، احساسات اور جذبات کی بلیک آؤٹ کی جو کوشش اس نے کی ہے، اس کی بھی ہم جو ہیں وہ مذمت کرتے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کی مرکزی قیادت نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے اور ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں اس مجلس کے اندر کہ ہماری یہ جدوجہد پرامن ہے۔ ہم جان کی اور مال کی اور املاک کی نقصانات کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم اپنی عشق مصطفیٰ کی اظہار کے لیے نکلے۔ ہم ناموس رسالت کی چوکیداری کا
اور ناموس رسالت کی پاسبانی کا فرض ادا کرنے کے لیے نکلے. اس لیے ملی یکجہتی کونسل پورے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ مظاہرے ضرور کریں, جلسے کریں, سڑکوں پر آئیں, دھرنے دیں, ہڑتالیں کریں, اس لیے کہ یہ ہماری ایمانی جذبات کا مظہر ہے اور ہماری عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا ثبوت ہے. لیکن کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچنے دیں, کسی کی مال کو نقصان نہ پہنچنے دیں, انسانوں کو تکلیف نہ دیں, بلکہ پورے سوسائٹی کو اس مقدس مشن میں اپنے ساتھ جو ہیں وہ شامل کریں. میں اس موقع کے اوپر یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض لوگ, خصوصاً جو وہ لوگ جنہوں نے تہذیبی جنگ ہمارے اوپر مسلط کی ہے, وہ ہماری اس جذبات کے اظہار کو اقلیتوں کے خلاف ایک جنگ کے طور پر لے رہے ہیں. ہم ملی یکجہتی کونسل خیبر پختونخوا یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جنگ اقلیتوں کے خلاف نہیں ہے. اقلیتی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے روح سے ہمارا فرض ہے کہ ان کی جان کی اور ان کی مال کی ہم حفاظت کریں. ہماری جنگ ان لوگوں کے خلاف ہے کہ جنہوں نے ہماری محبت کے مرکز پر حملہ کیا ہے, جنہوں نے ہماری عشق کے مرکز پر حملہ کیا ہے, اور جو ہر معنی میں دہشت گرد کہلانے کے مستحق ہیں, اور جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف ہماری جنگ ہے جو توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں. اس لیے یہ جو جدوجہد ہے, ہاں یہ جو جدوجہد ہے, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, میں نے آج یہ ریکارڈ نکالا ہے, 295 کے تحت اب تک جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں تقریباً 700 سے اوپر. اس فیصلے کے بعد 295 کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. ہم اس طوفان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ 295 کا قانون پاکستان کے مسلمانوں کی ایمانی جذبات کا اظہار ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھوڑ سکتی, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, پاکستانی عوام اس کی حفاظت کریں گے. میں اس موقع کے اوپر ملی یکجہتی کونسل کی مرکز اور صوبے کی طرف سے اس اعلان کا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کل بروز جمعہ 2 نومبر کو یوم تحفظ ناموس رسالت کی حیثیت سے ہم منائیں گے. میں تمام علماء حضرات سے, خطباء حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ کل جمعے کے خطبوں میں ناموس رسالت کے قانون, ناموس رسالت کی اہمیت, اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور عوام کو آگاہی دیں, عوام کو شعور دیں, اور اس حوالے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف عوام کو اتحاد و اتفاق کا درس دیں. اور کل انشاءاللہ پورے صوبے میں یوم تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں انشاءاللہ مظاہرے ہوں گے, ہم سڑکوں پر ہوں گے, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, مظاہرے ہوں گے, ہڑتال ہوں گے, دھرنے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنے دینی جذبات کا جو ہیں وہ اظہار کریں گے. مرکزی سطح پر ملی یکجہتی کونسل نے APC کال کرنے کا اعلان کیا ہے. ہم اس کی تحسین کرتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی اتحاد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تمام مسلمانوں کا سیاست سے بالاتر ہو کر ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے ملی یکجہتی کونسل کی اس APC میں تمام دینی جماعتوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہیں اس میں شریک ہوں. اسی طرح ہم مرکزی ملی یکجہتی کونسل کے اس فیصلے کی بھی تائید کرتے ہیں کہ جو تینوں جج صاحبان ہیں یہ مستعفی ہو جائیں, اور مستعفی نہ ہونے کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف کارروائی کو جو ہیں وہ آگے بڑھائیں. میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ اس بات کا اعادہ کروں گا کہ انشاءاللہ کل جلسے ہوں گے, ہڑتال ہوں گی اور جلوس ہوں گے, اور یہ انشاءاللہ پرامن ہوں گے, اور یہ اپنی ایمانی جذبات کی اظہار کے لیے ہوں گے. میں عامت الناس سے, تمام مسلمانوں سے ایمانی جذبے کے ساتھ ان جلسوں میں شرکت کی اپیل بھی کرتا ہوں, اور ملی یکجہتی کونسل کے تمام کمپوننٹ پارٹیز کی قیادت اور ورکرز
اور عام مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان جلسوں کو اور ان ہڑتالوں کو اور ان دھرنوں کو مکمل طور پر پرامن رکھیں اور کسی کی جان کو اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں اور لوگوں کی سہولتوں کو خیال رکھ کے اپنی ایمانی جذبات کا یہ اظہار کریں.